آقا علیہ السلام کے کھاتے میں آ جائے سبحان اللہ، پھر وہ جو دین بنا کے آ جائے، بڑی مختصر کر کے. حضرت عبداللہ نام کے صحابی ہجرت کرنے لگے مکے سے مدینے، تو ماں کہنے لگے ماں تو بیوہ، میں یتیم بڑا پلا، تو میں جانا چاہ رہا ہوں آقا علیہ السلام کے پیچھے، تو میں چلا جاؤں. ماں کہنے لگی تیرے چاچے نے تجھے پالا، اسے پوچھ لے. چاچے کے پاس گیا، چاچا کہنے لگا تیرے کپڑے میں نے دیے ہیں، جوتے میں نے دیے ہیں، میرے کپڑے جوتے لے کر جائے گا تو؟ انہیں کپڑے اتار کے پکڑا دیے. چاچا کپڑے لے ہوں جاواں، میں نے حضور کے پیچھے جانا. جوتے بھی دیے. گھر آگے ماں کے پاس، کہنے لگے ماں کپڑا کوئی نہیں، میں نے آقا کے پاس جانا. ماں نے ایک زنانہ سوٹ دیا یا کپڑے کا ٹکڑا دیا، وہ لپیٹ کر چلے گئے. پیدل گئے، پتہ نہیں کتنے لمبا سفر وہ کر کے مدینہ پاک پہنچے. پاؤں پہ چھالے، آقا نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ عبداللہ میرا مہمان اور پورے مدینے کا مہمان ہے. کوئی یہاں اسے روٹی کھلائے، کوئی یہاں روٹی کھلائے، کوئی یہاں کھانا کھلائے، کوئی یہاں بٹھائے. وہ جس کو پوچھتا نہیں تھا وہ چودھری بنا پھر رہا ہے مدینے میں. وہ ایک دن آقا علیہ السلام کہیں گئے، پیچھے سے نماز ہوئی، سلام پھیرا تو ذکر کیا تو بڑی بلند آواز سے کر دی. کرنا ہوتا ہے لیکن بہت بلند نہیں، درمیانی سی آواز سے، تاکہ پیچھے نمازیوں کی نماز میں خلل بھی نہ آئے. درمیانی آواز میں ذکر کرنا ہوتا ہے لیکن کرنا ہوتا ہے. بہت بلند کیا تو حضرت عمر نے پکڑ کر ہلا کر کہا یار اتنی بلند نہیں کرنا، تھوڑا آہستہ کرنا ہے. وہ اتنی عزت ملی تھی، ذرا دل پہ چوٹ لگی کہ میری اس طریقے سے اصلاح ہوئی ہے. یہ نکر میں بیٹھ کے رونے لگ پڑے. آقا علیہ السلام آئے، فرمایا عبداللہ کدھر ہے؟ حضور وہ نکر میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا نے جا کر کہا کیا ہوا، رو کیوں رہے؟ حضور کچھ نہیں، بس میری ذرا تھی مسئلہ، میں بہت اونچی بولا. فرمایا نہیں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ حضور بس ذرا آواز زیادہ بولا. فرمایا بتاؤ تو صحیح. حضور حضرت عمر نے یوں کیا. آقا علیہ السلام حضرت عمر کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے خبردار اگر کسی نے میرے عبداللہ کو کچھ کہا. اب اس جملے کا مزہ لو نا یار، خبردار اگر کسی نے میرے عبداللہ کو کچھ کہا. حضور کس لیے؟ فرمایا یہ ہمارا مہمان آیا ہے، یہ ہمارا مہمان آیا. اور اب وہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس نے بڑا لاڈلا سرا مدینے میں، وہ جلدی فوت ہو گیا. اب میں آخری لائن پڑھ رہا ہوں، بیچ میں سے بہت ساری بات چھوڑ آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا فوت ہو گیا، وہ طریقہ تھا کہ اپنے جو عزیز ہیں وہ قبر میں اتارنا بھی اپنے عزیزوں کو ہی چاہیے. کوئی ایسا عیب یا کوئی چیز نظر آ جائے اسے پھر بعد میں چھپایا تو جا سکے نا، تو وہ جو سب سے اس کا قریبی ہے قبر میں اتارے. تو اب تو رشتہ داری کوئی نہیں، کون اتارے گا قبر میں؟ حضرت ابو بکر عمر کہنے لگے حضور ہم اتاریں. اب اس کے مقدر پہ بھی قربان، جس کے ابو بکر کہے میں اتاروں گا، عمر کہے میں اتاروں. اب آقا نے فرمایا چلے جاؤ بھائی تم. انہوں نے پکڑا تو قبر میں جانے لگے تو دیکھا حضور پہلے قبر میں کھڑے ہیں. اب اس جملے پہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی سبحان اللہ اس کے منہ میں رہ جائے، مدینے چلی جائے گی سن کر. حضرت ابو بکر عمر نے جب دیکھا کہ حضور اندر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلے آ گئے. فرمایا خود ہی تو کہہ رہے تھے جو اس کا اپنا ہے وہ قبر میں جائے. اس لیے حضور کے اپنے ہو جائیں، بس عزتیں لینی ہیں تو در مصطفیٰ پہ ہیں. حضور کے اپنے ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کی نوکری قبول فرمائے.